बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 2 मई बरोज़ हफ्ता पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर एक बुलंदो बाग इमारत को खाली करवाने के हवाले से आप कल सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें सुन भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। वन कॉन्स्टिट्यूशन नामी एक बड़ी बिल्डिंग, बड़े अपार्टमेंट्स जो हैं, उसके ऊपर तकरीबन कोई 800,000 के करीब पुलिस ने धावा बोला। रात को वहां पर मुकीम फैमिलीज या कुछ जो फॉरेनर्स थे उनको कहा कि जी एक दिन का टाइम है, इसको खाली करें और निकले यहां से। इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की बातें हो रही हैं। हकायक कुछ सामने आए कि वहां पर कौन कौन सी ताकतवर शख्सियात के अपार्टमेंट्स थे। वो ऐसी जगह थी या ऐसी इमारत थी कि जहां पर आप जैसा मेरे जैसा आम आदमी तो पास से नहीं गुजर सकता। फिर अब ये सवाल ज़हन के अंदर आता है, अगर वहां पर ताकतवर शख्सियात थी तो फिर किसकी जरूरत हुई कि उसको खाली करवाया जाए? अदालत का क्या किरदार रहा? क्या जिस वक्त वो बन रहा था तमाम तर एसओपीज पूरे किए जा रहे थे, उस वक्त अदारे सो रहे थे? ये वो तमाम तर सवालात हैं जो आपके जहन में भी होंगे, मेरे भी जहन में आ रहे हैं। कुछ इंफॉर्मेशन है जो अभी सामने आई, वो जरा आपके सामने रखते हैं, और इसके बैक एंड के ऊपर चल क्या रहा है, क्यों इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, उसके ऊपर भी कुछ मालूमात हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। गुजारिश है कि इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिए और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, एक इमारत जिसका नाम वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, इस्लामाबाद के दिल के अंदर मीन रेड जोन में जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्रेसिडेंसी है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, फॉरेन ऑफिस है, एम्बेसीज हैं, मीन तमाम जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं वो इसी रोड के ऊपर मौजूद हैं। उसी रोड के एक कॉर्नर के ऊपर ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की बिल्डिंग थी। एक और दिलचस्प के मरी अगर आप जाएं तो वहां से भी मीन अगर आप मरी में मौजूद हैं, वहां पे भी कुछ ऐसे स्पॉट हैं कि अगर आप वहां पर जाके इस्लामाबाद की तरफ देखें तो आपको ये इमारत नजर आती है। इस तरह की मतलब इसकी ये एक बिल्डिंग इस हवाले से मशहूर थी, इसका अक्सर लोग ये हवाला भी देते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर कौन कौन सी बड़ी शख्सियात के अपार्टमेंट थे। पहले नंबर के ऊपर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक अपार्टमेंट इसके अंदर मौजूद था। आल्दो कभी वो रहे नहीं यहाँ पे, उनके एक सियासी दोस्त हैं, मुल्तान से उनका ताल्लुक है, उनके पास ये अपार्टमेंट होता था। हमारे कुछ सहाफी दोस्त भी उनके पास वहां पे जाते रहते थे गैदरिंग के लिए, दोस्त जैसे इकट्ठे होते हैं, तो उनका भी अपार्टमेंट था। अलीमा खान साहबा शायद कुछ कभी कभार वहां पे क्याम पजीर हुई हैं, वहां की एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके अकॉर्डिंग के अलीमा बाजी यहाँ पर आती रहती थी। इसके अलावा कशमाला तारक जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनका अपार्टमेंट था। ख्वाजा असद जो ख्वाजा आसिफ के बेटे हैं, उनका अपार्टमेंट था। हमाद अजहर जो लाहौर से पीटीआई के रहनुमा हैं, वफाकी वजीर रहे हैं, उनका अपार्टमेंट था। साबिक नेवल चीफ आसिफ संदेला का अपार्टमेंट था। रिटायर्ड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल एहसन अजहर हयात साहब, उनका अपार्टमेंट था। साबिक फॉरेन सेक्रेटरी सलमान बशीर साहब का अपार्टमेंट था। साबिक वजीर दिफा अहमद मुख्तार साहब का अपार्टमेंट था। वजीर तजारत साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जनाब जान कमाल साहब, उनका अपार्टमेंट था। साबिक नगरान वजीर आजम जस्टिस रिटायर्ड नासरुल मुल्क साहब का अपार्टमेंट था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का अपार्टमेंट था। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब, उनका था। जो अबसार आलम साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका वहां पे अपार्टमेंट था। साबिक कुछ और अदारों के जो साबिक चेयरमैन रहे, कोई पीसीबी का, कोई फलां का, उनके अपार्टमेंट्स थे। इसके अलावा भी और बहुत सारी शख्सियात होंगी, ये बड़े नाम थे, कोई 10 12 15 जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया है। ये बताना नाज़रीन इसलिए जरूरी है कि आप इतनी बड़ी शख्सियात जब सुन रहे होंगे तो फिर आप सोचते होंगे कि यार किसकी जरूरत हुई कि इसको खाली करवाने का या खत्म करवाने का, मस्मार करवाने का, कुछ भी कह सकते हैं इसको, कि इसका इरादा बनाया हो। हुआ नाजरीन ये कि अब से कुछ हफ्ते कबल आपने देखा होगा इस्लामाबाद से मुल्हिका जितनी भी आबादियां हैं, जिसमें सैदपुर है, जिसमें बरी इमाम है, जिसमें अल्लामा इकबाल कॉलोनी भी एक है, इसके अलावा 2 3 और कॉलोनियां, मुझे नाम उनके नहीं मालूम, उसको मस्मार किया गया। इस बहस में नहीं जाते कि क्या वो लीगल थी या इलीगल थी, लेकिन कई सालों से लोग वहां पर अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे थे।
اور عام آدمی تھا، بہت ہوگا تو کوئی مڈل کلاس ہوگا، کوئی بہت ایلیٹ وہاں پہ نہیں رہتی تھی. ان کو مسمار کیا گیا، خالی کروا دیا گیا، کمپنسیٹ بھی نہیں کیا گیا لوگوں کو. کوئی وہاں سے اٹھ کے راولپنڈی کے کسی ملک علاقے میں رہنے لگ گیا، کوئی کہیں جا کر مطلب لوگوں نے ہجرت کی، اپنا ہر چیز وہاں پہ چھوڑ کے گھر گرا دیے گئے، لوگ کسی اور علاقے کی طرف موو کر گئے اپنے بچوں کو لے کے. اس وقت کسی کی زبان کے اوپر یہ نہیں آیا کہ حکومت زیادتی کر رہی ہے. بات کی ہوگی چند لوگوں نے کر دی ہوگی، چند صحافیوں نے کر دی ہوگی، چند عام لوگوں نے بھی کر دی ہوگی، لیکن اس طریقے سے میڈیا کے اوپر بات نہیں ہوئی. جب گزشتہ رات ون کانسٹیٹیوشن کے اوپر یہ تمام تر ایکسرسائز کی گئی تو پھر میڈیا بھی چیخا، پھر تمام سول سوسائٹی بھی چیخی، وکلا بھی چیخے، جوڈیشری بھی چیخی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر تمام بڑے لوگوں کے گھر تھے، اپارٹمنٹس تھے. اب ہوا ناظرین یہ کہ 2005 کے اندر 3 مختلف کمپنیز نے مل کر ایک کمپنی بنائی جس کا نام BNP تھا. یہ جو BNP ہے یہ بیسیکلی 3 کمپنیز کے نام کے پہلے حروف ہیں. بی سے بسم اللہ گروپ تھا، پی سے پیراگون گروپ تھا، ایسے ہی این سے کوئی ایک اور کمپنی تھی، مجھے اس کا نام اب ایگزیکٹ ذہن میں نہیں آ رہا. ان تینوں نے مل کے ایک کمپنی بنائی اور انہوں نے حکومت سے لیز کے اوپر، یہ 15 ایکڑ بنتے تھے، یہ اسلام آباد کے دل میں ریڈ زون کے اندر لے لیے اور معاہدہ یہ کیا کہ ہم یہاں پر 5 سٹار ہوٹل بنائیں گے. کیونکہ فارن ڈیلیگیشنز آتے تھے مختلف مواقعوں کے اوپر، تو یہاں پہ ایک اچھا ہوٹل 5 سٹار ہونا چاہیے. جب انہوں نے وہ لے لی ان سے لیز کے اوپر زمین، تو شاید کوئی 5 ارب کے قریب اس کی ادائیگی انہوں نے کرنی تھی، لیکن اس کی کچھ ادائیگی کرنے کے بعد انہوں نے اس کا قبضہ لے لیا. ہوا یہ کہ انہوں نے آگے وہ ایک فیصل آباد کی کمپنی تھی اس کو انہوں نے سیل کر دی. جب اس کو سیل کی تو اس کے بعد وہاں پہ ہوٹل نہیں بنا، وہاں پہ اپارٹمنٹ بننا شروع ہو گئی. 2005 کی بات کر رہا ہوں آپ. اس کے بعد چیزیں آگے چلتی رہیں، فردر نوٹس ہوتے رہے CDA کی طرف سے، پھر ادائیگیاں ہوتی رہیں، پھر ان کے کچھ 15 ارب کے قریب جو ہے وہ بقایا جات تھے. پھر ایک دفعہ وہ سیل ہوا، دوبارہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جس کو آپ ریلیز کریں، پھر انہوں نے پیسے ادائیگی کر دی. یہ چیزیں چلتی رہیں. اب اس ساری صورتحال کے اندر 2 سوال بڑے اہم ہیں. ایک سوال جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ ہے انتظامیہ کے اوپر. کیا اس وقت عدالتیں عدلیہ سو رہی تھی؟ کیا اس وقت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد سو رہی تھی؟ کیا اس وقت چیف الیکشن کمشنر جو بھی تھا اس وقت، یا وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتے رہے، وہ سو رہے تھے؟ کیا اس وقت کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سو رہی تھی؟ سب سے اہم یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت اس میں رکاوٹ کیوں نہیں ڈالی گئی؟ ہوٹل بننا ہے، ریڈ زون کے اندر ایک بلند و بانگ عمارت بن گئی، اس میں اپارٹمنٹس بن گئے، لوگوں نے خرید و فروخت شروع کر دی، کچھ کرائے پہ لے کے رہنے لگ گئے، کچھ لوگوں نے خرید لیے. مثلا حماد اظہر صاحب جو ہیں انہوں نے 2022 کے اندر یا 23 سے کچھ ماہ قبل انہوں نے یہ خریدا تھا. ابھی تک اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ جاری تھی، کئی آنرز چینج ہوئے فلیٹس کے، لیکن سارا کچھ چلتا رہا، انتظامیہ نے نہیں روکا. لیکن دوسری طرف یہ بھی اہم ہے کہ جو لوگ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے، اپارٹمنٹس خرید رہے تھے، کیا انہیں اس بات کا نہیں پتا تھا کہ یار اس کا ریکارڈ تو یہ ہے، کاغذات میں تو یہ ہے، ایگریمنٹ تو یہ ہے حکومت کے ساتھ کہ یہاں پہ ہوٹل بنے گا، یہاں پہ تو اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، ہم تو اپارٹمنٹ لے رہے ہیں. کل کو اگر کوئی ایسی گورنمنٹ آ گئی کہ جس نے تہیہ کر لیا کہ ہم نے عدالتوں سے فیصلہ لے کے اس کو ہٹانا ہی ہٹانا ہے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ لیکن انہیں اس بات کا یہ پتا تھا کہ بھائی ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جو فیصلہ ساز ہیں، جوڈیشری ہے، بیوروکریسی ہے، پولیٹیشنز ہیں، بڑے لوگ ہیں سارے. تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی سختی آ سکتی ہے؟ لیکن حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا کہ ریڈ زون کے اندر اور اس کے گرد و نواح کے اندر کوئی بھی اس طرح کا ریزیڈینشیا جو ہے وہ نہیں ہوگا. یہ جو کچی بادیوں کا میں نے ذکر کیا جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا، وہ اسی تناظر کے اندر حکومت نے کیا، کمپنسیٹ نہیں کیا. اس کے اوپر بہت ساری باتیں بھی ہوئی، بحث بھی ہوئی، لیکن اب مختصر ون لائنر یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے، اس نظام نے، اس رجیم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ریڈ زون اور اس کے گرد و نواح کو کلیئر کیا جائے گا، تاکہ آئے روز جو ڈیلیگیشنز آتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، ایک سیکیور یہ باؤنڈری ہو جائے، یہ ریڈیس سیکیور ہو جائے ہر کنٹیکسٹ میں. تو اس حوالے سے وہ تمام تر ایکسرسائز ہوئی اور گزشتہ رات یہ ون کانسٹیٹیوشن کے اوپر یہ سارا معاملہ عمل میں لایا گیا.
اصل جو ہائی لائٹ ہوئی چیز وہ یہ ہوئی کہ ابھی 2 ہفتے قبل جب ایران امریکہ کا مذاکرات بات چیت ہو رہی تھی، ڈیلیگیشن آئے ہوئے تھے، تو اس عمارت کے اوپر کھڑے ہو کے وہاں کے کچھ رہنے والے لوگوں نے ان کانوائز کی جو قافلے جا رہے تھے ان کی ویڈیوز بنا کے شیئر کی. آپ نے وہ 1-2 ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ وہ امریکن جو ڈیلیگیشن تھا ان کا قافلہ جا رہا ہے، کافی ساری گاڑیاں اس کے اندر، اور بہت اوپر سے اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہ اسی عمارت سے بنی تھی. سو اس بات کے سامنے آنے کے بعد پھر یہ سارا معاملہ طول پکڑ گیا. ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ان کی وہ تمام درخواست خارج کر دی ہے اور حکومت کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ اس کو خالی کروائیں. سو اب ہر صورت یہ ہونا ہی ہونا ہے کہ کانسٹیٹیوشن 1 جو ہے وہ خالی ہوگا. اس کے بعد اس کا کیا کیا جاتا ہے، اس کو دوبارہ سے رینویٹ کر کے مزید اس کو بہتر کر کے کیا وہ فارنرز کے لیے رکھا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، اس کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے. لیکن یہ تمام تر چیزیں ہوئی اور اب میڈیا بھی گلا پھاڑ رہا ہے، وہی میڈیا جو ان غریب لوگوں کے گھر گرنے کے اوپر بات نہیں کر رہا تھا. اس میں عمران خان صاحب کا بھی ایک اپارٹمنٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ اب اس اپارٹمنٹ کا کیا ہوگا، خان صاحب کا فلیٹ ختم کر دیا جائے گا. بھائی سب کے ساتھ ہی ہوگا. وہ بھی ویسے بھی خان صاحب وہاں پہ نہیں رہتے تھے، وہ بنی گالا کے اندر ہی رہتے تھے بطور پرائم منسٹر بھی، اس کے علاوہ بھی، کیونکہ اپارٹمنٹ کے اندر وہ بند کمروں میں اور اس طریقے سے وہ نہ کبھی رہے ہیں مین پاکستان کے اندر، نہ وہ رہ سکتے ہیں. وہ ویسے ہی وہاں پر پہاڑ کے اوپر، اور بنی گالا والا جو گھر آپ نے دیکھا ہوگا ان کا، وہی ان کا وہاں پر مقیم ہوتے تھے. سو اس طرح کے بھی لوگ جو ہے وہ اس کے اندر بحث و بیسا کر رہے ہیں. اینی ویز یہ تمام تر صورتحال ہے اور حکومت نے یہ طے کر لیا کہ یہ تمام امپلیمنٹیشن ہوگا. اور اس کے اوپر گزشتہ 1 دن سے بڑی بحث چل رہی تھی. میں نے کوشش کی کہ میں کچھ ریسرچ کر لوں پہلے کہ یہاں پر کون کون سے طاقتور لوگوں کے اپارٹمنٹس تھے جو اب زیر تاب آئے ہیں. تو اکراس دا لائن حکومتی وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیٹے سمیت تمام لوگ جتنے طاقتور تھے ان کو خالی کروا لیا گیا. مین خلی ولی چھٹی ہوگی ان کی. اب وہ اپارٹمنٹ جو ہیں وہ کسی کی ملکیت نہیں رہے. فردر فیصلہ اس کے اوپر گورنمنٹ کرے گی. اب دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا صورتحال نکلتی ہے. کوئی اور مزید کوئی ایسی ڈیولپمنٹ جو اس حوالے سے بتانا ضروری ہوگی وہ آپ کو اس کے اوپر فالو اپ ضرور دیں گے. اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان ذیشان نور کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.